اچھا، انوائسز کے اوپر میں آپ کو جو ہے کانسیپٹس دے دوں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر چائنا کی انوائسز جو ہوتی ہیں لائک علی بابا کی انوائسز یہ ای بے کے اوپر ایکسیپٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی انوائس ہے اگر وہ جینوئن ہے ٹھیک ہے اور ایک جینوئن پروڈکٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے تو دیٹس ویری فائن. ای بے ایکسیپٹ کرتا ہے اس کو. ای بے کا کوئی ایسا سین نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے ایزیوم کیا ہوا ہے کہ ای بے فلاں انوائس کو ایکسیپٹ کرے گا فلاں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جو ایکسیپٹنس کا کرائٹیریا، ویسے تو بہت سارے کرائٹیریاز ہیں کسی انوائس کو جو ہے پراپر ایک جو جینوئن انوائس ہوتی ہے اس کے اسپیسیفک کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. وہ ویڈیو کے اندر بنانا تو یوں سمجھ لیں کہ اگر ویڈیو میں اس کی ساری انفارمیشن دے دیں تو بہت ہی آسان ہو جائے گا ہر 2 نمبر بندے کے لیے کہ وہ پھر انوائسز پروڈیوس کر کے ای بے کو جو ہے بے وقوف بنانا شروع کر دے. لیکن میں اسپیسیفکلی آج اس کی ایک ہی اسپیکٹ کو میں ڈسکس کروں گا کہ ویدر چائنا کی انوائس جو ہے وہ ایکسیپٹ کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. اس میں بہت سمپل فارمولہ ہے، اس کو آپ یاد رکھ لیں کنسیپچولی تو آپ کا یہ کویسچن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. دوبارہ یہ کویسچن آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بات کنٹری کی نہیں ہے، بات بیسکلی یہاں پہ جو مین مدعا ہے، جو مین کانسیپٹ ہے وہ ہے آپ کی پروڈکٹ آپ کی اگر ریلیٹ کرتی ہے یو ایس اے سے ریلیٹ کرتی ہے اور اس کو چائنا سے جو ہے اس کی انوائس پروڈیوس کروانا ایک فراڈ ہی ہو سکتا ہے تو وہ ای بے کبھی جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ایسی انوائس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ آپ باٹل پروڈکٹ لے لیں، گروسری کی نیچ ہے آپ کے پاس، گروسری کی نیچ میں آپ جو ہے لیٹس سپوز میں کہتا ہوں یوں کہہ لیں کہ آپ جو ہے ہیڈ اینڈ شولڈر جو ہے سیل کر رہے ہیں، شیمپو سیل کر رہے ہیں آپ لوگ، باٹل پروڈکٹ ہے، یونیلیور کی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے ظاہر ہے چائنا والے تو ہر چیز بنا کے دیتے ہیں، شیمپو بھی بنا کے دے دیتے ہیں، چائنا سے آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، جو بھی آپ کہیں گے علی بابا سے آپ کو مل جائے گا. تو اب آپ نے کیا ہے چائنا سے اس کا کاؤنٹر فیٹ آئٹم بنوا لیا. تو اور یہاں پہ پاکستان میں تو بے تحاشا جتنے بھی اسٹاک کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ اسی طرح کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، جو باٹل پروڈکٹس ہوتی ہیں، کسی برانڈ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان کو پھر کاؤنٹر فیٹ آئٹم بنوا لیتے ہیں. تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اس طرح کا کاؤنٹر فیٹ پروڈیوس کرواتے ہیں، لائٹ ہیڈ اینڈ شولڈر کی ایگزامپل لے رہا ہوں، یونیلیور کی اوریجنل یہ جو ہے نا پروڈکٹ ہے، یا اگر اس کی کوئی انوائس جو بھی پرووائڈ کرے گا وہ ظاہری بات ہے ایک ویل نون برانڈ ہوگا، ڈسٹریبیوٹر، برانڈ کا ڈسٹریبیوٹر ہوگا، وہ اس کو سیل کر سکتا ہے. تو اب جب آپ علی بابا کی جو ہے نا انوائس پریزنٹ کریں گے ای بے کے آگے، لیٹ سپوز MC011 لگا ہوا ہے اور آپ نے جو ہے پریزنٹ کر دیا ہے انوائس علی بابا کی اور پروڈکٹ جو بیچ میں آ رہی ہے وہ ہے ہیڈ اینڈ شولڈر، تو یہاں پہ یہ انوائس ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے. اور یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ فارمولہ ہے، آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے. پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ فارمولہ کہ بھائی جینون پروڈکٹ جو ہے وہ ایک گروسری نیچ کی پروڈکٹ ہے، باٹل پروڈکٹ ہے اور باٹل کے اوپر باقاعدہ آپ کا ٹریڈ مارک ہے ٹھیک ہے. ٹریڈ مارک اس کا یونیلیور کا ٹریڈ مارک لگا ہوا ہے. تو اب آپ کس طرح سے اس کو جو ہے نا چائنا کی انوائس دیں گے تو سیدھا صاف پتہ چل جائے گا ای بے کو کہ یہ ایک کاؤنٹر فیٹ آئٹم ہے. اس کے جو ہے آپ برعکس دیکھیں کہ مثال کے طور پہ آپ ایک جوتا جو ہے نا آپ نے لیٹ سپوز پاکستان سیالکوٹ سے آپ جو ہے سورس کروا کے بھیجا ہوا ہے یو ایس کے اندر، اس کو آپ سیل کر رہے ہیں، کوئی اس کے اوپر لیبل نہیں ہے، کسی کا جو ہے آپ کو اس کے اوپر برانڈ نیم نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے، یا کوئی پرائیویٹ لیبل نہیں ہے، کوئی جوتا آپ سیل کر رہے ہیں. اور اگر اکاؤنٹ آپ کا MC011 میں جاتا ہے تو آپ چائنا کی انوائس دے دیں، دیٹس ویری فائن، علی بابا کی دے دیں، ایکسیپٹ ہو جائے گی. یا ایون آپ وہ پروڈکٹس جن کے اوپر کسی ٹریڈ مارک نہیں ہے ان کے اوپر اور آپ چائنا سے کرتے ہیں، اور ایسی ہزاروں پروڈکٹس ہیں جو چائنا سے سورس کی جاتی ہیں لیکن ٹریڈ مارک بھی نہیں ہوتا اور جنیرک سے آئٹم ہوتے ہیں، ان کی آپ علی بابا کی انوائس دے دیں، نو پرابلم، دیٹس ویری فائن. اور ہماری تو ای بے کے ساتھ جو کیوری ہوتی ہے، بڑی امپورٹنٹ کیوریز ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ سب سے بڑی کیوری ہوتی ہے کہ علی بابا کا باقاعدہ نام مینشن کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ علی بابا کے ساتھ کام کریں، اور علی بابا کو کون ریکگنائز نہیں کر سکتا ہے. آپ خود سوچیں، علی بابا سمجھ لیں کہ جتنے یہ ہے نا آپ کے B2C پلیٹ فارمز ہیں، امیزون، ای بے، ٹک ٹاک، یہ ان کا باپ ہے علی بابا. علی بابا کو ان کا باپ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا. ان کی میجورٹی آف سورسنگ جو ہوتی ہے، جتنے بھی سپلائرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ علی بابا سے کر رہے ہوتے ہیں. تو علی بابا کو تو بھائی ہم تو سیدھا دلالے سے بات کرتے ہیں ای بے سے کہ علی بابا سے سورسنگ کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سورسنگ وہ پھر انسانوں والی سورسنگ ہو نا، وہ ہو علی بابا کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب میں جو میرے پاس ہیڈ اینڈ شولڈر ہے جو اوریجنل پروڈکٹ آپ کی یونیلیور کی ہے اور علی بابا سے جو ہے نا میں بائی کر رہا ہوں. اس طرح سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ علی بابا کی جو انوائس ہوتی ہے اس میں جو علی بابا کا سپلائر ہوتا ہے وہ اپنی انوائس دیتا ہے، وہ اپلوڈ کرنی پڑتی ہے. تو وہ سپلائر ظاہری بات ہے
کوئی بایوٹیک لیب ہی ہوگی چائنا کی, تو اس کی انوائس دیں گے تو ایکسیپٹ نہیں ہوگی. تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ ایسی انوائس جو ہوتی ہے جس انوائس کے اوپر اسپیسیفکلی کسی کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے یا کسی برانڈ نیم کسی کا ہوتا ہے, تو اس کی اوائڈ کرنا چاہیے کہ علی بابا کی یا چائنا کی انوائس نہیں دینی چاہیے.